بعد یوں نظر میں اگر یہ سامنے بات آتی ہے کہ عمل درآمد نہیں ہو رہا سپریم کورٹ کے فیصلے پہ، تو ایسی صورت میں پھر توہین عدالت کا راستہ کھل جائے گا اور آرٹیکل 6 کے اطلاق کا منظر بھی جو ہے سامنے آ سکتا ہے۔ اس وقت تو بہرحال الیکشن کو ممکن بنانے کے لیے گفتگو کورٹ جو ہے ایگزامن کر رہی ہے سچویشن کو۔ السلام علیکم ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر۔ آج انتہائی اہم کیس کی سماعت جاری ہے اور اس وقت بھی سپریم کورٹ کے باہر وکلاء موجود ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں پشاور سے آئے ہوئے سینئر لائر جناب موزم صاحب، ان سے بات کرتے ہیں اور آج کا یہ جو سماعت ہو رہی ہے اس حوالے سے پوچھتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیا کہتے ہیں، آج جو سماعت ہو رہی ہے انتہائی اہمیت کی حامل ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اہمیت تو اس کی اس لیے ہے کہ سپریم کورٹ نے جو حکم صادر کیا ہے اس کے اطلاق کا مسئلہ ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد قومی اسمبلی نے بھی اسے رجسٹ کیا ہے اور اس کے علاوہ اپوزیشن نے پیسے دینے کے معاملے میں بھی رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں۔ اب ایک طرف اپوزیشن نے یا حکومت نے؟ اپوزیشن، اب حکومت کی بات کر رہا ہوں، حکومت کی بات کر رہا ہوں۔ حکومت نے اس میں روڑے اٹکانا شروع کر دیے ہیں۔ اس نسبت سے اب سپریم کورٹ جو ہے اس مسئلے کا جائزہ لے رہی ہے۔ ایک طرف بالکل آئین کو ناکام بنانے کی کوشش ہو رہی ہے اور دوسری طرف ہمارے بنیادی حقوق کا مسئلہ ہے، لہٰذا ان پیسوں کی نسبت جائزہ لے رہی ہے سپریم کورٹ تاکہ ممکن بنائے، اور بعد یوں نظر میں اگر یہ سامنے بات آتی ہے کہ عمل درآمد نہیں ہو رہا سپریم کورٹ کے فیصلے پہ، تو ایسی صورت میں پھر توہین عدالت کا راستہ کھل جائے گا اور آرٹیکل 6 کے اطلاق کا منظر بھی جو ہے سامنے آ سکتا ہے۔ اس وقت تو بہرحال الیکشن کو ممکن بنانے کے لیے گفتگو کورٹ جو ہے ایگزامن کر رہی ہے سچویشن کو۔ کیا پاکستان میں اس سے پہلے کبھی کسی پہ آرٹیکل 6 لگا؟ ہاں، نیب پہ لگا تھا، نیشنل عوامی پارٹی پہ، اور انہیں ملک دشمن پارٹی قرار دیا گیا تھا اور سپریم کورٹ نے اس میں بین بھی کیا پارٹی کو۔ تو اس ماضی میں جو ہے یہ روش رہی ہے، ماضی میں اس چیز کو ایگزامن کیا گیا تھا۔ اچھا، سپریم کورٹ نے جو پچھلے دنوں سماعت کی اس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ اگر حکومت جو ہے وہ پیسے جاری نہیں کرتی یا سیکٹری جو ہیں وہ پیسے جاری نہیں کرتے تو ہمارے ساتھ رجوع کریں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ پیسے وہ دے رہے ہیں الیکشن کے لیے کہ نہیں دے رہے؟ اب بعد یوں نظر میں تو ریزسٹنس محسوس ہو رہی ہے، اور یہی بات میں نے آپ سے عرض کی کہ بعد یوں نظر میں ان کے اسی طرز عمل کی وجہ سے سپریم کورٹ جائزہ لے رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو مزید کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ موجودہ حکومت الیکشن سے بھاگ رہی ہے، اگر وہ الیکشن سے بھاگتے ہیں تو کیا کوئی ایسا طریقہ کار ہے جس کے تحت سپریم کورٹ خود پورے پاکستان میں الیکشن کی کال دے دے، یا کوئی ایسا نیا لاہ عمل سامنے آ سکتا ہے؟ جی ہاں، وہ فوج کو ڈائریکٹ کر سکتی ہے عمل درآمد کے لیے، الیکشن کروانے کے لیے، یہ اختیار موجود ہے سپریم کورٹ کے پاس۔ ٹھیک ہے، مزید کوئی اس حوالے سے آپ ڈسکس کرنا چاہیں؟ دیکھو، ایسا ہے کہ یہ پاکستان کی بقا، سالمیت اور دوام کا معاملہ ہے، پاکستان کی ارتقاء کی بات ہے۔ پاکستان میں اگر آئین نہیں تو بنیادی حقوق نہیں ہیں، بنیادی حقوق نہ ہو تو یہ ایک اسٹیٹ ایسی بن جائے گی جس میں انارکی ہوگی، جس میں فساد ہوگا، جس میں ظلم اور بربریت بڑھے گی۔ آلریڈی جو ہے اب ملک میں یہ سچویشن شروع ہو چکی ہیں، لوگوں نے اب ڈاکو راج قائم کرنے شروع کر دیے ہیں، لینڈ مافیا امڑ کے آ گئے ہیں۔ تو جہاں پہ آئین نہیں ہوتا، قانون کی مشینری کام نہیں کرتی، وہاں پہ تو ملک کا نظام تہس نہس ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ کلیپس ہو رہا ہے، اس کو بچانے کی ضرورت ہے۔ سو دیٹ از دی مین فوکس کہ الیکشن، دیکھو عوام سے پوچھو کہ وہ کیا چاہتا ہے، عوام فیصلہ کرے کہ انہیں کس کی حکومت چاہیے۔ اختیار عوام کے پاس ہے، عوام کے اس اختیار کو روکنے کے لیے یہ ساری مزاحمت کی جا رہی ہے۔ سر، حکومت کی طرف سے بھی وکلاء یہاں پہ آتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، آپ اپوزیشن کی طرف سے یا عام عوام کی نمائندگی کرنے کے لیے یہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں، تو کیا سمجھیں گے کہ انہوں نے وکلاء کو بھی دو طبقات میں تقسیم نہیں کر دیا؟ بالکل بھی ایسا نہیں ہے، وکلاء کے اندر بھی رول آف لا کی جو یہ کیمپین اور ڈرائیو چل نکلی ہے، آپ یہ دیکھیں گے کہ اس بہاؤ میں سب کے سب کو آنا ہوگا، اس لیے کہ وہ وکیل ہی نہیں ہے جو رول آف لا کے لیے اپنا ان پٹ نہ دے۔ ہم تو اوتھ ہی اس لیے اٹھاتے ہیں کہ رول آف لا کو ہم نے یقینی بنانا ہے، بامانی بنانا ہے، آنا ہی ہوگا، اور یہ آئین کے تحفظ کی بات ہے، ذمہ داری یہ ہے، اور ہے ہی وکلاء کی ذمہ داری، اسی لیے تو ہم بالکل فرنٹ پہ آ کے اس آواز کو اٹھا رہے ہیں۔
موجودہ حکومت سپریم کورٹ کے ججز کے اختیارات کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں وہ کامیاب ہو پائیں گے؟ بادیوں نظر میں ایسی فضا بھی قائم ہو رہی ہے، اور اب تو دیکھیے سینئر ترین جج جو ہیں وہ جا کے اسمبلی میں بیٹھے ہیں، تو یہ اس سے کافی امکانات جو ہیں اس طرف کھلے بھی ہیں۔ سو دیکھیں، ایسا ہے کہ سوال جب بھی اٹھتے ہیں نا تو جواب کا راستہ بنتا ہے، مسائل جب بھی اٹھتے ہیں ان کو ایڈریس کرنا پڑتا ہے۔ آپ اگر جورسڈکشن میں اپنا اختیار استعمال نہ کرتے، نو کانفیڈنس میں بالکل وہ جو فورن جو انٹرونشن کی بات تھی، اگر قومی اسمبلی میں ہی ڈسکس ہوتی اور وہی بیٹھ کے فیصلے کر لیتے، انہی کو چھوڑا جاتا اور مداخلت نہ کی جاتی، تو پھر آپ یہ دیکھتے کہ جمہوری جو معاملات ہیں وہ اس انداز سے جو ہے وہ حل کی طرف چلے جاتے، لیکن ماضی میں انہوں نے باقاعدہ ٹائم کو ریگولیٹ کر کے ہی وہ کام کروایا ہے۔ اس وقت یہ موجودہ حکومت خوش تھی، وہی کام آج سپریم کورٹ کر رہی ہے، تو آج یہ اسے ریزسٹ کر رہے ہیں، تو بینیفیشری ہونا چاہتے ہیں وہ ہر ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے۔ وہ تو ایک مافیا ہے، ایک ایسا گروہ ہے جس نے یہ قسم کھائی ہوئی ہے کہ اس نے پاکستان کی عوام کو اپنا غلام بنانا ہے اور خود بادشاہ بن کے اس پہ راج کرنا ہے۔ وہ تو 3 مرتبہ سپریم کورٹ جو ہے ان کے ان عزائم کو اپنی ججمنٹ میں واضح کر چکی ہے۔ پہلی مرتبہ بھی ان لوگوں نے یہیں سے سپریم کورٹ سے آ کے اس کے سٹونز جو ہیں وہ بھی اکھاڑ کے حملہ کر دیا تھا سپریم کورٹ میں۔ پھر سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی آئی تھی، ان کی انانیت کے متعلق بھی بات ہوئی تھی۔ پھر فائنینشیل کرپشن کی بات ابھی کی نہیں ہے، تب کی بات ہے۔ تو ان تینوں ادوار سے گزرنے کے باوجود بھی جو زبان وہ بولتے ہیں غلامی کی زبان، کہ پاکستان کی عوام کو اپنا نگین بنا کے اس پہ حکومت قائم کر کے راج کیا جائے۔ ان کے وسائل دیکھو، ابھی آٹے پہ کتنا یہاں پہ آپ نے فساد دیکھ لیا۔ یہ آٹا فروخت کرنے والے کون ہیں؟ یہ خراب آٹا جو ضائع ہو چکا ہوا تھا اسے بالکل عام داموں میں انہی حکومت میں انہی صنعت کاروں نے، جو کہ حکومت میں ہیں، جو کہ لیڈ پہ ہیں، جو ہمارے وزیر اعظم ہیں، انہیں کی ہرا رکھی، وہی گندم خریدی، اسی خراب گندم کو پروسیس کیا اور مارکیٹ میں بیچ دیا، مارکیٹ میں پیش کر دیا، خزانے سے اس کے پیسے اٹھا لیے۔ اس طریقے سے یہ پاکستان کی عوام کو چوری کرتے ہیں، نقب لگاتے ہیں، ڈاکہ ڈالتے ہیں اور ان کے مستقبل میں مداخلت کرتے ہیں، ان کے بچوں کے مستقبل کو اندھیروں میں دھکیلتے ہیں۔ سو معاملہ حقیقت میں تو یہی ہے۔ سر، آرٹیکل تو ایک بہت بڑا ہوگا، کیا آرٹیکل 6 کے علاوہ بھی کوئی راستہ نکل سکتا ہے؟ دیکھو، میں تمہیں ایک بات بتاؤں، اب یہ لوگ آپ کو پتہ کیا سازشیں کر رہے ہیں۔ اب یہ لوگ جا رہے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں، ہمیں آپ قرضہ دے دو، آپ وہ تمام کنڈیشنز جو کہ وہ لگا رہے ہیں یہ انہیں ماننے کے لیے تیار ہیں، بشمول اسرائیل کو قبول کرنے کے۔ تو معاملات یہ ہیں کہ اس سب کی آڑ میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کروا لیں، اور کروانے کے بعد جو ہے یہ جو ہے آگے کے لیے اپنی راہ جو ہے وہ واضح کریں۔ جو الزامات ہماری قیادت پہ لگایا کرتے تھے وہی یہ کرنے جا رہے ہیں، وہ ان سے ثابت ہو رہے ہیں۔ وہ ثابت کیا یہ کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے نا کہ کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نشانہ، وہ والا کام ہو رہا ہے۔ انہوں نے فٹ بال پاکستان کی عوام کو بنایا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ناظرین۔ یہ معظم صاحب تھے جو سینئر لائر پشاور سے آئے ہوئے ہیں، یہاں پہ بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے سپریم کورٹ میں ہونے والی آج کی سماعت کے حوالے سے بات کی ہے۔